اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو پالیسی سائن اپ کرتے ہوئے ایک ANF آپشن ہوتی ہے، اس میں جو اے اور بی آپشنز ہوتی ہیں اس میں سے کون سی آپشن سلیکٹ کرنی چاہیے اور ان دونوں آپشنز کے کیا فیچرز ہیں؟ بہت شکریہ یاس صاحب. بالکل جب آپ پالیسی سائن اپ کرتے ہیں یعنی پالیسی لے رہے ہوتے ہیں تو فارم میں یہ دو آپشنز آتی ہیں جسے آٹومیٹک نان فور فیچر آپشن کہتے ہیں. اچھا اے فور آٹومیٹک پیڈ اپ یعنی خود کار منجمد کی سہولت والی آپشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ آپشن جسے بی آپشن آٹومیٹک پریمیم لون آپشن جسے خود کار قرض برائے پریمیم کی سہولت کا آپشن کہتے ہیں. اس میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہوں گا ایاز صاحب کہ جب آپ پالیسی لیتے ہیں سیکنڈ پریمیم کی ادائیگی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سیکنڈ پریمیم ادا نہیں کرتے تو یہ دونوں آپشن کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں آپشن تب فعال ہوتی ہیں جب آپ تیسری انسٹالمنٹ ادا کر دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں سیکنڈ پریمیم جو ہے مطلب دوسری قسط ادا کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ لائف پالیسی ہولڈر کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا یہ مزید دوسرا سوال بنتا ہے. میں ضمن میں بتاتا چلوں کہ سیکنڈ پریمیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پورے ٹینیور میں. ٹھیک ہے. اس میں صرف اور صرف 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے گریس پیریڈ جسے ٹوٹل جو ہے 13 مہینے کا مطلب ٹائم ہوتا ہے جب اس نے پالیسی کروائی ہے اس سے لے کر جس تاریخ کو پالیسی کروائی ہے آگے 13 مہینے اس کے پاس ہوتے ہیں دوسرا پریمیم ادا کرنے کے لیے. مطلب سال پورا اور 1 مہینے کا گریس پیریڈ. ٹھیک ہے. اگر 1 مہینہ گزر جاتا ہے یعنی 13 ماہ پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اے آپشن ہو یا بی آپشن ہو ٹھیک ہے کوئی آپشن کام نہیں آتی. پالیسی منقطع ہو جاتی ہے لیپس ہو جاتی ہے کالعدم ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اے آپشن یعنی آٹومیٹک پیڈ اپ خود کار منجمد کی سہولت کی. یہ آپشن تب یوٹیلائز ہوتی ہے جب آپ تیسرا پریمیم ادا نہیں کرتے اور پھر چوتھا پریمیم بھی واجب الادا ہو جاتا ہے تو پالیسی آپ کی منجمد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پالیسی پہ جو ہے وہ لیٹ فیس لگتی رہتی ہے لیکن پالیسی کے فوائد جو ہے نا وہ قابل ادا نہیں ہوتے. وہ منجمد ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اس کو وہیں سے بحال کروانا پڑتا ہے. اگر بات کی جائے سیکنڈ یعنی آٹومیٹک پریمیم لون آپشن جسے خود کار قرض برائے پریمیم کی سہولت بی آپشن کی بات کر رہے ہیں آپ. اگر آپ تیسرا پریمیم ادا نہیں کرتے تو اسٹیٹ لائف اس آپشن کے تحت آٹومیٹکلی آپ کی پالیسی میں لون لے کے آپ کی قسط ادا کر دیتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بی آپشن سلیکٹ ہے سائن اپ کرتے ہوئے پالیسی کو تو آپ کی پالیسی کچھ سال تک اپنے آپ اسٹیٹ لائف کی مدد سے چل سکتی ہے اگر آپ قسط ادا نہیں بھی کرتے. بالکل. لیکن کیونکہ یہ رسکی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ادارے کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے کہ آپ کی کہیں پالیسی جو ہے وہ آٹو سرنڈر نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کیونکہ ابتدائی طور پہ آپ کی ادائیگی کم ہوتی ہے اس پہ لون کی ویلیو بھی کم ہوتی ہے تو اس طرح وہ آپ کی پالیسی کچھ سال تک تو چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک محتاط اندازے سے بات کی جائے تو اگر 7 انسٹالمنٹ آپ نے دی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نہ بھی دے سکیں تو پالیسی آٹومیٹک چلتی رہتی ہے ٹل میچورٹی ڈیٹ. اچھا تو پھر اگر ٹل میچورٹی ڈیٹ پالیسی چلتی رہتی ہے اگر میچورٹی کے ٹائم آ جاتا ہے تو پھر کیا اس پالیسی ہولڈر کے ساتھ اسٹیٹ لائف معاملہ کرے گا وہ بھی بتا دیں. میچورٹی کی اماؤنٹ جب قابل ادا ہوگی اس میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ پریمیم ود لیٹ فیس منہا کر لی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اس نے جو 13 سال قسط نہیں دی اور جو اس کے اوپر لیٹ فیس یا جرمانہ لگا ہوا ہے وہ اس شخص سے میچورٹی کی رقم دیتے ہوئے مائنس کر لیا جائے گا باقی رقم اس کو دے دی جائے گی. مطلب اگر کوئی شخص 7 سال بھی 20 سال والی پالیسی کی قسطیں ادا کر دے تو وہ اس کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک میچورٹی پہ. مطلب اس کو وہ 13 قسطیں اور جرمانہ بھرنا پڑتا ہے لیکن اس کو پھر بھی میچورٹی مل سکتی ہے کیونکہ اس آپشن کے تحت پالیسی پہ تحفظ برقرار رہتا ہے. پالیسی کنٹینیو رہتی ہے. ٹھیک ہے. بے شک آپ کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوتی لیکن خدا ناخواستہ اگر بعد میں ڈیتھ ہو جاتی پالیسی ہولڈر کی تو ہم ایز اٹ از کلیم پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ڈیتھ کلیم کی صورت میں بھی آپ اس کی جو انسٹالمنٹس ڈیو ہوتی ہیں اور ان پہ جو لیٹ فیس لگی ہوتی ہے وہ کاٹ کے اس کو ڈیتھ کلیم اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں یا میچورٹی کلیم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ANF کی بی آپشن ہے اس کے تحت انیس صاحب کتنی دیر تک کسی شخص کی پالیسی بغیر قسط دیے چل سکتی ہے؟ اگر فرض کریں اس نے 2 قسطیں دی ہیں تو کتنی دیر تک چل سکتی ہے کوئی اندازہ دے دیں. دیکھیں اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پالیسی کتنا چل سکے گی کیونکہ پریمیم جو ہے وہ ایج پہ میٹر کرتا ہے آپ کے پروفیشنل رسک پہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی کیا کاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر تو کم عمری میں آپ نے پالیسی لی ہے جس میں پریمیم کم کاسٹ پہ آپ کو ملا ہے تو اس کے تحت تقریباً کہہ سکتے ہیں 3 سے 4 سال کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پالیسی آپ کی آٹومیٹک چلتی رہے گی. تو 3 سے 4 سال کے دوران آپ کو جو ڈیو قسطیں ہیں وہ بھی پے کرنی ہے اور لیٹ فیس جو ہے وہ بھی پے کرنی ہے تو آپ کی پالیسی بحال رہے گی. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتا دیں اے آپشن کے تحت جو آٹومیٹک منجمد ہو جاتی ہے پالیسی یا آٹومیٹک پالیسی جو ہے وہ لیپس ہو جاتی ہے
تو اس میں مجھے بتا دیں کہ وہ بحال جو کروانی ہوتی ہے پالیسی، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیں۔ بالکل، دیکھیں میں بتاتا چلوں کہ پالیسی جب منقطع ہو جاتی ہے یا منجمد ہو جاتی ہے تو اس کو بحال کروایا جاتا ہے، تو اس وہی پروسیجر ہوتا ہے جو پالیسی لیتے وقت آپ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح، تو انیس صاحب بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے، اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے، اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔